نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینہا۔ اللہ رب العزت اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں ہر صدی کے آخر میں مجدد تشریف لاتا ہے۔ جب لوگوں کے عقیدہ اور عمل میں فساد پیدا ہونے لگتا ہے، معاشرہ میں فسق و فجور کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، دین اسلام کے چہرے پر گرد و غبار چھانے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت مجدد کو مبعوث فرماتا ہے، جو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بن کر تشریف لاتا ہے، اور اسلام کے چہرے پر جو گرد و غبار چھایا ہوتا ہے اسے صاف کر کے اسلام کا حسین رخ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مجدد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلی صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کی ابتدا میں تشریف لاتا ہے۔ دونوں صدیوں کے سنگم پر اسے اپنے تجدیدی کارناموں کی بنا پر شہرت اور مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ علوم عقلیہ اور نقلیہ کا ماہر ہوتا ہے، اپنے زمانے کے علماء کرام کا مرجع ہوتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو عرب و عجم کے علماء نے 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ آپ نے 13ویں صدی کے 23 سال اور 14ویں صدی کے 40 سال پائے، اور دونوں صدیوں کے سنگم پر آپ عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء کا مرجع قرار پا چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم و فضل کے جس بلند مقام پر فائز کیا تھا اس کی دور دور تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 105 فنون پر عبور حاصل تھا۔ 1000 سے زائد تصنیفات آپ کے علمی کمال کا واضح ثبوت ہیں۔ جس کسی مسئلہ پر آپ کا قلم چلتا تو رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ فتاوی رضویہ کی کتاب طہارت میں باب التیمم میں آپ نے فتویٰ تحریر فرمایا۔ آپ نے ان چیزوں کے نام شمار کیے جن سے تیمم کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے تو 74 کی تعداد میں وہ چیزیں بیان کی جن کا ذکر متقدمین علماء کرام کی کتابوں سے ملتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے استنباط سے 107 چیزوں کے نام ذکر کیے، کل 181 چیزوں کے نام ذکر کیے، اور اس کے بعد ان چیزوں کے نام ذکر کیے جن سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے تو 58 چیزیں بیان کی جن کا ذکر کتابوں سے ملتا ہے، پھر 72 مزید چیزیں ذکر کر کے کل 130 چیزوں کے نام ذکر کیے۔ اس دور کے مشہور ریاضی دان ڈاکٹر ضیاء الدین ریاضی کے ایک مشکل مسئلہ میں پھنس گئے۔ جب وہ مسئلہ حل نہ ہو سکا تو بریلی شریف میں امام احمد رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے چند منٹوں میں اس مشکل ترین مسئلہ کو حل کر دیا تو ڈاکٹر ضیاء الدین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے سنا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہوتا ہے، مگر آج علم لدنی کو امام احمد رضا کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ جب آپ حرمین طیبین میں حاضر ہوئے تو وہاں کے علماء نے آپ کے سامنے چند مسائل پیش کیے۔ آپ نے کتابوں کی مدد کے بغیر چند گھنٹوں میں ایک ضخیم کتاب الدولۃ المکیہ تالیف فرما کر علماء کرام کو حیران کر دیا۔ آپ کے خلیفہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، حضور اتنی تھوڑی سی دیر میں آپ نے یہ کتاب لکھی، کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا، یہ تو میرے آقا کا کمال ہے۔ میں خانہ کعبہ میں حاضر ہوا، سامنے نظر کی تو حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ لکھواتے گئے اور میں یہ کتاب لکھتا گیا۔ علم و فضل کا یہ آفتاب پوری دنیا میں روشنیاں بانٹتا رہا، عشق رسول کا درس دیتا رہا، گستاخان رسول کے سامنے ایک چٹان بن کر کھڑا رہا۔ 25 صفر المظفر جمعہ کے روز عین جمعہ کے وقت جب مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ کی پیشانی سے ایک نور چمکا اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔